بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جز 40 کا سبق نمبر 138 ہے، اور اس سبق میں ہم انشاءاللہ جنس مکان الاحضار اور جنس ما یسقط بہ الکفالۃ بالنفس کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت وَإِذَا أَحْضَرَهُ وَسَلَّمَهُ سے لے کر لِقِيَامِهِ مقام المیت تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1، العجز اصلا سبب السقوط، کی بالکل عاجز ہونا یہ سقوط کا سبب ہے۔ اصل نمبر 2، حکم التصرف يترتب عليه وإن لم يصرح به، کہ تصرف کا حکم لا محالہ تصرف پر مرتب ہوتا ہے اگرچہ اس کی تصریح نہ کی گئی ہو۔ اصل نمبر 3، اور یہ اصل نمبر 2 کو دوسرے الفاظ میں بیان کرنا ہے کہ والتنصیص علی الموجب عند حصول الموجب لیس بشرط، کہ موجب کے حصول کے وقت موجب پر تصریح و تنصیص کرنا یہ شرط نہیں ہے۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت اور ترجمہ کی طرف۔ قال وَإِذَا أَحْضَرَهُ وَسَلَّمَهُ فِي مَكَانٍ يَقْدِرُ الْمَكْفُولُ لَهُ أَن يُخَاصِمَهُ فِيهِ مثل أن يكون في مصر برئ الكفيل من الكفالة لأنه أتى بما التزمه وحصل المقصود به، وهذا لأنه ما التزم التسليم إلا مرة واحدة۔ قال وإذا كفل على أن يسلمه في مجلس القاضي فسلمه في السوق برئ لحصول المقصود، وقيل في زماننا لا يبرأ لأن الظاهر المعاونة على الامتناع لا على الإحضار فكان التقييد مفيدا۔ اور جب اس کو حاضر کیا اور ایسے مکان میں حوالہ کیا جس مکان میں مکفول لہو اس کے ساتھ مخاصمت پر قادر ہے، مثلا شہر میں حوالہ کیا، تو کفیل کفالت سے بری ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے وہ کچھ کیا جس کا اس نے التزام کیا تھا اور مقصود اس سے حاصل ہوا، اور یہ اس لیے کہ اس نے ایک ہی مرتبہ حوالگی کا التزام کیا تھا۔ اور اگر کفالت اس شرط پر قبول کی کہ قاضی کے مجلس میں اس کو حوالہ کرے گا اور پھر بازار میں حوالہ کیا، تو کفیل بری ہو جائے گا مقصود کے حاصل ہونے کی وجہ سے۔ اور کہا گیا ہے کہ ہمارے زمانے میں بری نہیں ہوگا، اس لیے کہ ظاہر رکنے پر معاونت ہے نہ کہ حاضر کرنے پر، لہذا قاضی کی مجلس کی قید لگانا مفید ہوگا۔ قال وَإِذَا أَحْضَرَهُ وَسَلَّمَهُ، یہاں سے مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کفیل نے اگر مکفول بنفسہ کو ایسے مکان میں حوالہ کیا کہ جس مکان میں مکفول لہو کو اس کے ساتھ مخاصمت پر قدرت حاصل ہے، یعنی قاضی صاحب وہاں پر موجود ہے اور اس کے مجلس میں پیش کرنے سے بھی کوئی مانع نہیں ہے، تو اس طرح حوالگی سے کفیل یہ بری ہو جائے گا۔ لأنه أتى بما التزمه، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ کفیل نے جس چیز کا التزام کیا تھا، یعنی مکفول بنفسہ کو ایسی جگہ میں حوالہ کرنا کہ جس جگہ میں مکفول لہو اس کے ساتھ مخاصمت پر قادر ہو، تو اس کو اس نے پورا کر دیا اور مقصود بھی حاصل ہو۔ مقصود یہ ہے کہ مجلس قضا میں وہ حاضر ہو اور اس کے ساتھ مخاصمت کی جائے، تو جب مقصود بھی حاصل ہوا اور کفیل نے جس چیز کا التزام کیا تھا اس کی ادائیگی بھی ہو گئی، تو وہ بری ہو جائے گا۔ وَهَذَا لِأَنَّهُ مَا الْتَزَمَ التَّسْلِيمَ، اور اس لیے کہ اس نے ایک ہی مرتبہ حوالگی کا التزام کیا تھا، تو جب ایک مرتبہ حوالے کر دیا تو بس اس کا ذمہ فارغ ہو جائے گا، وہ بری ہو جائے گا۔ قال وَإِذَا كَفَلَ عَلَىٰ أَن يُسَلِّمَهُ، یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ کفالت اس شرط پر قبول کی کہ مکفول بنفسہ کو وہ قاضی صاحب کی مجلس میں حوالہ کرے گا، اور پھر کفیل نے مکفول بنفسہ کو کسی بازار میں حوالے کیا، تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی کفیل بری ہو جائے گا، کیونکہ جو مقصود ہے مجلس قضا میں خصومت پر قدرت ہونا، وہ بازار میں تسلیم سے حاصل ہو جاتی ہے، لہذا جب مقصود حاصل ہوا تو کفیل بری ہو جائے گا۔ وقیل فی زماننا لا یبرأ، اور متاخرین فقہا کا قول یہ ہے کہ اگر عدالت میں حاضر کرنے کی شرط لگائی گئی تو کسی دوسری جگہ حوالہ کرنے سے کفیل بری نہیں ہوگا،
کیونکہ فسق و فجور کا زمانہ ہے، تو بجائے اس کے کہ مجرم کو پکڑ کر عدالت میں پیش کیا جائے، وہ اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو بچایا جائے۔ خصوصاً ہمارے زمانے میں اس کا زیادہ التزام کرنا ضروری ہے، کیونکہ برہا دیکھا گیا ہے کہ پولیس جب پکڑنے کے لیے آتی ہے تو لوگ پولیس کی معاونت کے بجائے مجرم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کسی طریقہ سے یہ بچ جائے۔ تو اگر عدالت کی شرط لگائی گئی ہے تو کفیل پر واجب ہوگا کہ مجرم کو پکڑ کر عدالت میں جج صاحب کے سامنے حاضر کریں۔ آج کل فتویٰ کے لیے مختار قول جو ہے یہ متاخرین کا قول ہے، جیسا کہ علامہ عینی رحمہ اللہ تعالی نے تصریح فرمائی ہے، اور اسی طرح علامہ ابن الحمام نے فتح القدیر میں بھی متاخرین کے قول کو مفتابی قرار دیا ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت اور ترجمہ کی طرف۔ قال وَإِن سَلَّمَهُ فِي بَرِّيَّةٍ لَمْ يَبْرَأْ لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمُخَاصَمَةِ فِيهَا فَلَمْ يَحْصُلِ الْمَقْصُودُ وَكَذَا إِذَا سَلَّمَهُ فِي سَوَادٍ لِعَدْمِ قَاضٍ يَفْصِلُ الْحُكْمَ فِيهِ وَلَوْ سَلَّمَهُ فِي مِصْرٍ آخَرَ غَيْرِ الْمِصْرِ الَّذِي كَفَلَ فِيهِ بَرِئَ عِنْدَ أبي حنيفة رحمه الله تعالى للقدرة على المخاصمة فيه وعندهما لا يبرأ لأنه قد يكون شهوده فيما عينه ولو سلمه في السجن وقد حبسه غير الطالب لا يبرأ لأنه لا يقدر على المخاصمة فيه۔ اور اگر مکفول بنفسہ کو جنگل میں حوالے کیا تو کفیل بری نہیں ہوگا، اس لیے کہ مکفول لہو اس کے ساتھ جنگل میں مخاصمت پر قادر نہیں ہے، لہذا مقصود حاصل نہیں ہوا۔ اور اسی طرح جب دیہات میں حوالے کیا، کیونکہ وہاں ایسا قاضی نہیں ہے کہ جو حکم کا فیصلہ کریں۔ اور اگر جس شہر میں وہ کفیل ہوا تھا اس شہر کے علاوہ دوسرے شہر میں حوالے کیا تو وہاں مخاصمت پر قدرت کی وجہ سے امام صاحب کے ہاں کفیل بری ہو جائے گا اور صاحبین کے ہاں بری نہیں ہوگا، اس لیے کہ بسا اوقات جس شہر کو متعین کیا ہے اس کے گواہ اس میں ہوتے ہیں۔ اور اگر جیل میں حوالے کیا اور حال یہ ہو کہ غیر طالب نے اس کو حبس کیا ہے تو بری نہیں ہوگا، اس لیے کہ جیل میں وہ مخاصمت پر اس کے ساتھ قادر نہیں ہے۔ قال وَإِن سَلَّمَهُ فِي بَرِيَّةٍ، اس ساری عبارت کا مدار اس بات پر ہے کہ اگر تسلیم ایسی جگہ میں ہے کہ جہاں پر مکفول لہو مکفول بنفسہ کے ساتھ مخاصمت پر قادر ہے تو ایسی تسلیم سے کفیل بری ہو جائے گا، اور اگر ایسی جگہ میں حوالے کیا ہے کہ جہاں پر مخاصمت پر قدرت مکفول لہو کو حاصل نہیں ہے تو ایسی تسلیم سے کفیل بری نہیں ہوگا۔ آتے ہیں مسئلہ عبارت کی طرف۔ تو عبارت میں یہ مسئلہ ذکر کیا گیا ہے کہ کفیل نے مکفول بنفسہ کو جنگل میں حوالے کیا تو اس کا یہ حوالے کرنا غیر معتبر ہے، اس تسلیم سے وہ بری نہیں ہوگا، کیونکہ جنگل میں نہ تو قاضی صاحب ہے تاکہ مکفول لہو وہاں پر مخاصمت کر کے اپنا حق اصول کر سکیں، اور نہ ہی وہاں پر پولیس وغیرہ ہے کہ مجرم کو پکڑ کر وہ قاضی کے مجلس میں حاضر کریں، لہذا مقصود کے حاصل نہ ہونے کی وجہ سے ایسی تسلیم غیر معتبر ہے۔ وَكَذَا إِذَا سَلَّمَهُ فِي سَوَادٍ، اور اسی طرح اگر دیہات میں حوالے کیا تو یہ تسلیم بھی غیر معتبر ہے کیونکہ مقصود حاصل نہیں ہوتا۔ وَلَوْ سَلَّمَهُ فِي مِصْرٍ آخَرَ، یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ جس شہر میں عقد کفالت ہوا ہے اس کے علاوہ کسی دوسرے شہر میں کفیل نے مکفول بنفسہ کو حوالے کیا تو کیا اس حوالگی کی وجہ سے کفیل بری ذمہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو یہ مسئلہ مختلفی ہے امام اعظم ابو حنیفہ اور صاحبین رحمہم اللہ تعالی کے مابین۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ دوسرے شہر میں بھی چونکہ قاضی صاحب موجود ہوتے ہیں وہاں پر مخاصمت ہو سکتی ہے تو مقصود حاصل ہو جائے گا، اور حصول مقصود کی وجہ سے کفیل اس تسلیم سے بری ذمہ ہو جائے گا۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ جس شہر میں عقد کفالہ ہوا ہے تو بسا اوقات مکفول لہو کے گواہ اس شہر میں ہوتے ہیں، اس وجہ سے کسی دوسرے شہر میں تسلیم سے کفیل بری ذمہ نہیں ہوگا، بلکہ اسی شہر میں وہ مکفول بنفسہ کو حاضر کرے گا کہ جس شہر میں عقد کفالہ ہوا ہے۔ وَلَوْ سَلَّمَهُ فِي السِّجْنِ،
مکفول لہو کے علاوہ کسی تیسرے شخص نے مکفول بنفسہ کو جیل میں بند کیا ہے اور اسی جیل میں کفیل نے مکفول بنفسہ کو حوالے کیا، تو اس تسلیم سے بھی وہ بری نہیں ہوگا، کیونکہ مقصود حاصل نہیں ہوتا۔ اس قید خانے میں مکفول لہو اس کے ساتھ مخاصمت پر قادر نہیں ہے، لہذا عدم حصول مقصود کی وجہ سے یہ تسلیم کافی نہیں ہوگی۔ علامہ عینی رحمہ اللہ تعالی نے اس مختلفی مسئلہ کے بارے میں نقل فرمایا ہے کہ اختلاف حجت اور برہان کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ اختلاف زمان کی بنا پر ہے، کہ امام صاحب کا زمانہ خیر القرون کا زمانہ ہے، تقوی اور صلاح یہ بالکل عام تھا اور ہر جگہ کے قضات پر تقوی کا غلبہ تھا، لہذا کسی بھی شہر میں حوالے کیا تو مقصود حاصل ہو جاتا تھا۔ صاحبین کا زمانہ نسبتاً چونکہ خیر القرون سے دور ہے، تو انہوں نے اپنے زمانے کے لوگوں کو دیکھ کر یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ لوگوں میں چونکہ ابھی خیانت شائع ہیں، تو اس وجہ سے جس شہر میں عقد کفالہ ہوا ہے اسی شہر میں کفیل کی ذمہ لازم ہوگا کہ مکفول بنفسہ کو حاضر کریں، وگرنہ وہ بری ذمہ نہیں ہوگا۔ آج کل کے زمانے میں بھی جس شہر میں عقد کفالہ ہوا ہے تو کفیل کے ذمہ واجب ہوگا کہ اسی شہر میں حوالہ کریں، تاکہ مکفول لہو اس کے ساتھ مخاصمت کر کے اپنا حق آسانی سے اصول کر سکیں۔ آتے ہیں اگلی عبارت اور ترجمہ کی طرف۔ قال وَإِذَا مَاتَ الْمَكْفُولُ بِهِ بَرِئَ الْكَفِيلُ بِالنَّفْسِ مِنَ الْكَفَالَةِ لِأَنَّهُ عَجَزَ عَنْ إِحْضَارِهِ وَلِأَنَّهُ سَقَطَ الْحُضُورُ عَنِ الْأَصِيلِ فَيَسْقُطُ الْإِحْضَارُ عَنِ الْكَفِيلِ وَكَذَا إِذَا مَاتَ الْكَفِيلُ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ قَادِرًا عَلَى تَسْلِيمِ الْمَكْفُولِ بِنَفْسِهِ وَمَالُهُ لَا يَصْلُحُ لِإِيفَاءِ هَذَا الْوَاجِبِ بِخِلَافِ الْكَفِيلِ بِالْمَالِ وَلَوْ مَاتَ الْمَكْفُولُ لَهُ فَلِلْوَصِيِّ أَنْ يُطَالِبَ الْكَفِيلَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلِوَارِثِهِ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْمَيِّتِ۔ اور جب مکفول بھی فوت ہو جائے تو کفیل بالنفس کفالت سے بری ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ اس کے حاضر کرنے سے عاجز ہوا، اور اس لیے کہ اصیل سے حاضر ہونا ساقط ہوا، لہذا کفیل سے حاضر کرنا ساقط ہو جائے گا۔ اور اسی طرح جب کفیل فوت ہو جائے، کیونکہ وہ مکفول بنفسہ کے حوالگی پر قادر نہیں رہا اور اس کا مال اس واجب کو ادا کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا برخلاف کفیل بالمال کے، اور اگر مکفول لہو فوت ہو جائے تو وصی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کفیل سے مطالبہ کریں، اگر وصی نہ ہو تو اس کے وارث کو یہ حق حاصل ہوگا، کیونکہ وہ میت کا قائم مقام ہے۔ قال وَإِذَا مَاتَ الْمَكْفُولُ بِهِ، یہاں سے ارکان کفالہ میں سے اگر ایک رکن فوت ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو مختلف ارکان کے فوت ہونے کے مختلف احکامات ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر مکفول بھی فوت ہو جائے تو اس کے فوت ہونے کی وجہ سے چونکہ کفیل اس کو حاضر کرنے سے عاجز آ گیا، کیونکہ وہ اس طرح تو نہیں کر سکتا کہ قبر جا کر مکفول بنفسہ کو پکڑ کر وہ قاضی کی عدالت میں پیش کریں، لہذا جب وہ احضار سے عاجز آیا تو کفالہ عجز عن الاحضار سے ساقط ہو جاتا ہے۔ وَلِأَنَّهُ سَقَطَ الْحُضُورُ عَنِ الْأَصِيلِ، یہ دوسری دلیل ہے کہ مکفول بنفسہ جب فوت ہوا تو خود اس سے مطالبہ ساقط ہوا، کیونکہ مردے سے تو کوئی مطالبہ نہیں ہو سکتا، تو جب اصیل سے مطالبہ ساقط ہوا تو کفیل سے خود بخود یہ مطالبہ ساقط ہو جائے گا، یعنی اس کے ذمہ حاضر کرنا یہ ضروری نہیں ہوگا۔ وَكَذَا إِذَا مَاتَ الْكَفِيلُ، اور اسی طرح اگر کفیل فوت ہو جائے تو بھی کفالہ ساقط ہو جائے گا، کیونکہ مردے کے اندر یہ اہلیت تو نہیں ہوتی کہ وہ قبر سے اٹھ کر آئیں اور مکفول بنفسہ کو پکڑ کر قاضی صاحب کے سامنے پیش کریں یا مکفول لہو کو حوالہ کریں، لہذا جب وہ احضار پر قادر نہیں رہا تو کفالہ ساقط ہو جائے گا۔ ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ وہ خود تو فوت ہوا لیکن مال تو باقی ہے، تو اس مال میں سے اس حق کو ادا کیا جائے، تو اس کا جواب صاحب ہدایہ نے یہ دیا ہے کہ کفیل نے مکفول بنفسہ کو حاضر کرنے کا التزام کیا ہے، نہ کہ مال کی ادائیگی کا۔ البتہ اگر کفالہ بالمال ہو اور کفیل فوت ہو جائے تو اس کے مال میں سے اس حق کو پورا کیا جائے گا۔ وَلَوْ مَاتَ الْمَكْفُولُ لَهُ،
اور جس کے لیے کفالت کا ذمہ لیا گیا ہے وہ فوت ہوا، تو اگر اس نے کسی کے لیے وصیت کی ہے تو وصی کو اختیار ہوگا کہ وہ کفیل سے مطالبہ کریں، اور اگر کسی کو وصی مقرر نہیں کیا ہے تو اس کے ورثاء تو ہوں گے، تو ورثاء میت کے قائم مقام یعنی مکفول لہو کے قائم مقام ہو کر وہ کفیل سے مطالبہ کریں گے۔ تو آج کے سبق کو اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔